الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جنتی لوگ تین طرح کے ہیں، یا جنتیوں کی تین قسمیں ہیں. سلطان مقسط، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو اور صاحب توفیق ہو، اور ایسا شخص جو رحم کرنے والا ہو، اپنے قرابت داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ نرم دل ہو، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ بھی نرم دل ہو. تیسرا وہ شخص جو مانگنے سے بچے، متعفف اور حرام سے دور رہے، اور اپنے اہل عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان کے اوپر مال لوٹائے اور ان کے اوپر مال خرچ کرے. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے، اور تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، خاص طور پر جو آخری حصہ ہے اس حدیث مبارکہ کا، مسند احمد میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں تین طرح کے لوگوں کو جنتی قرار دیا ہے، کہ تین طرح کے ایسے گروہ یا لوگ جن کے اندر تین طرح کی خصلتیں یا عادات ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ ایسے لوگ جنتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا ایسا حکمران، اور یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حکمران سے مراد یہاں پر محض جو ملک کا بڑا حکمران یا سلطان ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو حکمرانی کے کسی نہ کسی درجے پہ اور حکمرانی کے کسی نہ کسی لیول پر فائز ہے. ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، جو لوگوں کے درمیان اپنی رعیت کے معاملے میں عدل کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اور فیصلہ کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتا. عدل و انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، کسی کے ساتھ دلی تعلق اور محبت کی بنیاد پر، کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر، کسی کے ساتھ سفارش کی بنیاد پر اور کسی کے ساتھ سفارش نہ ہونے کی بنیاد پر، کسی سے رشوت لے کر اور کسی غریب بیچارے کے پاس یا ایسے دیانتدار شخص کے پاس جس کے پاس مالی وسائل دینے کے لیے تو موجود ہیں مگر وہ دینا نہیں چاہتا اپنا کام کروانے کے لیے، ان بنیادوں پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ میرٹ پر، عدل و انصاف سے جو چیز جیسے اس کو سمجھ میں آتی ہے حقائق کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حکمران جو ہے وہ جنتی ہے، اور وہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی جن تین قسم کے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اس کے اندر یہ بندہ بھی شامل ہوگا، ایسا حکمران بھی شامل ہوگا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایسا حکمران جو صاحب توفیق ہو. یہ بڑا اہم لفظ ہے، متصدقن. جب یہ متصدقن کا لفظ میں اس حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ مختلف لوگوں نے اس کا اردو میں کیا ترجمہ کیا،
تو کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ لوگوں پر لٹانے والا ہو، کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ لوگوں پر صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو، مگر دراصل اس کا یہی مطلب بنتا ہے صاحب توفیق۔ صاحب توفیق ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے، ایسا شخص کہ جو اس کی توفیق ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کا معاملہ کرے، یہ ہے صاحب توفیق۔ یعنی جس شخص کی جو توفیق ہے، اللہ نے جو اسے صلاحیت اور اختیار، یہ دونوں چیزیں، ایک ہے کسی شخص کے پاس صلاحیت ہونا اور ایک ہے کسی شخص کے پاس صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کا اختیار۔ ایسا حکمران جو اپنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنے اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب توفیق ہو اور اس توفیق کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ معاملہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اور ایسا حکمران جو ہے وہ جنتی ہے اور وہ روز قیامت جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جنتیوں کی جو 3 اقسام اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں ان میں شامل ہوگا۔ دوسری کیٹیگری، دوسری قسم کے لوگ جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو رحم دل ہے، جو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے، خاص طور پر کیسا شخص کہ اس کا دل بڑا نرم ہے، کن کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزہ کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ، جن کے ساتھ رہتا ہے، جن کے ساتھ وہ روز مرہ کے معاملات کرتا ہے، ان کے ساتھ اس کا دل کا معاملہ جو ہے وہ بڑی نرمی پر مشتمل ہے، سختی پر مشتمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالعموم مسلمان معاشرے میں جہاں جہاں جب جب کسی مسلمان کے ساتھ اس کا معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں بھی وہ رقیق القلب، اس کا دل نرم ہے، وہ محض اصولوں کی بنیاد پر کوئی حمالیہ پہ نہیں چڑھ جاتا کہ جی اب میں دیکھتا ہوں آپ میرے پاس آئے اور میں آپ پر ایسا اصول لاگو کروں گا جس کے نتیجے میں میری تو واہ واہ ہو جائے گی لیکن آپ کی بربادی نکل جائے گی۔ رقیق القلب وہ شخص ہے، اور جو پہلے بھی بیان ہوئی نا مسلمان حکمران کی، صاحب توفیق ہونا، کہ وہ لوگ جو جائز حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کے لیے سختی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا چلن عام ہو گیا ہے کہ ہم انتہاؤں پہ چلے گئے۔ ایک انتہا یہ ہے کسی قاعدے قانون کی پرواہ نہ کرنا، ضوابط کو قواعد کو توڑ کر پامال کر کے بس اپنے اعزہ و اقارب رشتہ دار اور دوستوں کو نوازتے چلا جانا اور ان کے اوپر کسی قانون کو لاگو نہ کرنا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری انتہا کیا ہے کہ اگر کسی کا جائز کام بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی مثلا ضابطہ یہ ہے کہ آج میرے میز کے اوپر فائل آنی چاہیے تھی مگر میرے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر کوئی کل فائل لے کے آ گیا تو میں اس کو بھی دیکھ لوں، اور دفاتر میں یہ ہمارے لیے معمول کی بات ہوتی ہے، مگر اس پر اتنا اڑ جانا، یہ بس برسبیل مثال اتنا اڑ جانا اور لوگوں کے اوپر اصولوں اور ضوابط کو اس انداز میں، اس کڑے انداز میں ان کے اوپر اس کو لاگو کر دینا کہ اس سارے معاملے کے اندر سے نرمی اور ہمدردی کا معاملہ ختم ہو جائے، یہ مطلوب نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں جہاں پر آپ کو قاعدہ قانون اس طرح باندھتا ہے اور مطلوب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سختی کرنی ہے وہاں پر کریں، لیکن عمومی طور پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور محض اصولوں کے نام پر اس انداز میں سختی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کی اپنی زندگی بھی اجیرن بن جائے اور انسان دوسروں کی زندگی کو بھی اجورن بنا دے۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی جنت میں جائے گا اور وہ جنت کے باسیوں میں سے باسی ہوگا جو خود مانگنے سے بچتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، بات پہ بات پر لوگوں کے سامنے اپنی جھولی نہیں، اپنا دامن نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ قناعت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس رزق کے اس گنجائش کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ اپنے معاملے کو نمٹا دے اور حرام سے دور رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا وسیع نہیں کر رکھا، محدود کر رکھا ہے، تو وہ حرام سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ کسی حرام کام میں نہ ڈالے۔ اور جو آخری بات جو ارشاد فرمائی نا یہ اس کے ساتھ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی دیکھیں ایک ایسا شخص جو لوگوں سے مانگے بھی نہ، حرام سے بچے اور اس کے بظاہر معاشی معاملات کو بہت زیادہ آسودہ نہ بھی ہوں، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے یہاں پر مراد ہر شخص کے لیے مختلف ہے۔ جس کی جیب میں 100 روپیہ ہوگا وہ اس کے اندر سے 20-25 روپے کی چیز خرچ کرے گا، جس کی جیب میں 1000 روپیہ ہوگا وہ 100 200 400 500 روپے کی چیز خرچ کرے گا، جس کو اللہ نے لاکھوں دیے وہ اس کے مطابق کرے گا۔ یہ تو لوگوں کے حالات پر ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے
اور انسان کے اندر یہ عادت ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس نعمت میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بڑی افراد و تفرید ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ قرضے اٹھا کے، اور یہ جو مانگنے سے منع کیا نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے قرضے لے کے مانگ کر لے جا کر اہل و عیال پر، گھر والوں پر، جائز و ناجائز کاموں پر انسان لٹا رہا ہے. یہ نہیں کرنا، اس کی ممانعت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اپنی جائز حدود میں رہتے ہوئے دوسری انتہا پر ہم یہ پہنچ گئے کہ جیب میں کچھ ہوتا ہے، دفتروں سے نکلتے ہیں، کاروباروں سے اٹھتے ہیں، دکانوں سے نکلتے ہیں، شام کی محفلیں سے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھاتے پیتے عیاشی کرتے ہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے اندر کرتے ہیں. اور گھروں میں جیسے ہی جاتے ہیں تیوری چڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اور بڑا غصے والا انسان کا ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ بیوی بات کر سکتی ہے نہ بچے بات کر سکتے ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت، سناٹا ایسے چھا جاتا ہے جیسے کوئی گھر میں کوئی بہت بڑا دروغہ آ گیا، جیسے کوئی ایسا بندہ آ گیا، کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آ گیا. اور اس کی اتنی شکایات ہمارے یہاں عام ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر ہنستا کھیلتا مسکراتا اور بڑا با اخلاق ہے، گھر میں داخل ہوتی ہی دنیا کے سب سے زیادہ بد اخلاق آدمی ہو جاتا ہے. اور اس کی آج تک اس بات کو لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا کہ ایک شخص اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتا ہے تو مجسم اخلاق، بڑا سوفسٹیکیٹڈ، بڑا نفیس ہے. یہ حلقہ یارات و بریشم کی طرح نرم اس طرح ہوا ہوتا ہے، اور اس کے لطیفے سنا رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں اور محفلیں کر رہے ہیں. گھر کی دہلیز سے قدم اندر رکھا ہو تو یہ وہ شخص ہی نہیں ہے. لگتا ہے کہ وہ ایک لبادہ تھا جو اس نے باہر اتارا اور یہ ایک نیا لبادہ اوڑھ لیا. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل لوگ ہیں کہ گھر والوں سے پوچھیں تو شخص کچھ اور ہے، باہر والوں سے پوچھیں تو کچھ اور ہے. اور لوگ عام طور پر پوچھتے کس وقت ہیں؟ جب بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، اس وقت آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی ذرا فلاں صاحب کے بارے میں پوچھ کے بتائیں. اب بڑا عجیب سا مخمصہ ہوتا ہے، اگر ان کے گھر والوں سے پوچھیں تو ایک تصویر، ان کے دوستوں سے پوچھیں تو ایک اور تصویر. اب کیا خبر بتائیں؟ اب انسان کس بات کا فیصلہ کرے؟ ذل وجہین، دو چہروں والا شخص. اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام چلن ہے، بڑا عام چلن ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جو اپنے ساتھ والے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی تو بدتمیزی، ان کے ساتھ گفتگو کرنی تو دھاڑنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنی تو غصہ کرنا. اور باہر نکلتے ساتھ اگر دفتر میں کوئی شخص زیادتی بھی کر دے تو اس کو غصہ ہی نہیں آتا. یہ اتنا نرم ہو جاتا ہے، نرم خو ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، بالکل یہ ایک ایسے چھوئی بوئی ہو جاتا ہے کہ جیسے اسے کبھی غصہ آیا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو توفیق بھی میسر کر رکھی ہے اپنے گھر والوں، اپنے اہل عیال پر اگر وہ خرچ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنتی بنا دیتے. اور آخری بات یہ بھی سن لیں، اور یہ علماء نے بات لکھی ہے، اور یہ مجرب نسخے جو ہوتے ہیں نا ان میں سے یہ نسخہ ہے، اس کو آزما کے کبھی دیکھیں. جو شخص اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور خوش دلی سے خرچ کرتا ہے. اچھا اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ تو مجبوری کے خرچے نا کرنے ہیں، بجلی کا بل آ گیا تو میں نے اور آپ نے دینا ہے، بچوں کی فیس آ گئی یہ ہم نے ہی دینا ہے. لیکن یہ کرتے ہوئے مجبوری کے خرچے کرتے ہوئے انسان جو بڑھاتا ہے، اس وقت انسان جو غصہ کرتا ہے اور کبھی کسی چیز کو کبھی ٹکرا رہا ہے اور کبھی کسی چیز کو ٹکرا رہا ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن گھر میں بربادی نکالی ہوئی ہے، یہ وہ خرچ نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہے خوش دلی سے، دل جمی سے. انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرے. اور وہ مجرب نسخہ کیا ہے؟ جب انسان تھوڑا ہوتے ہوئے اہل و عیال پہ خرچ کرے تو اس کے مال میں اللہ سبحانہ و تعالی اضافہ کرتے اور برکت ڈالتے ہیں. یہ کر کے دیکھیں آپ، یہ کر کے دیکھیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاملات مالی طور پر آسودہ نہیں ہیں، وہ اس بات کو اور اس کے لیے آسودگی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنے کے لیے وہ اپنے اہل و عیال پر کرنے والے خرچے کو کم کرتے ہیں یا روک دیتے ہیں. بالکل وہ چند ماہ اس خرچے کو روکنے کے بجائے اس کو کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں اس کے ثمرات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے نتیجے میں انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں تو یہاں پر رزق میں برکت دینا تو یہ تو بات ہی بڑی معمولی ہے نا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں یعنی سب سے بڑی نعمت عطا کر دیتے ہیں، تو بڑی نعمت کی تابع ساری چھوٹی نعمتیں تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک.